ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری عوام نے بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر اقوام عالم اور بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارت کے جبری قبضے کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ حصول حق خود ارادیت تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ حریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل مولوی بشیر نے سری نگر میں کہا کہ مسئلہ کشمیر ریاست جموں کشمیر کے عوام کی موت و حیات اور حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، جسے بھارت نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صورت میں تسلیم کر رکھا ہے، جبکہ طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کشمیری عوام کو تحریک آزادی سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لیں۔ دریں کل جماعتی حریت کانفرنس نے 18 جولائی کو شوپیاں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ایک جعلی مقابلے میں راجوری کے 3 بے گناہ مزدوروں کے قتل کے خلاف 19 اگست بروز بدھ کو احتجاجی ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ 15 اگست کو بھارت کے نام نہاد یوم آزادی کے موقع پر بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک کی ایک جعلی تصویر ٹویٹ کی، جس میں مشہور زمانہ گھنٹہ گھر پر بھارت کا پرچم لہراتا ہوا دکھایا گیا، جسے بعد میں میڈیا نے جعلی قرار دے دیا۔ دوسری طرف وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے بھارت نواز سیاستدان بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات سے دور رہے اور اپنی روایتی مبارکباد دینے سے گریز کیا۔ بھارت کے انگریزی روزنامے دی ٹیلی گراف کے مطابق بھارت نواز سیاستدانوں نے یہ رویہ گزشتہ سال جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر اپنے غم اور غصے کے اظہار کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کشمیریوں نے ایک بار پھر بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر پر واضح کر دیا ہے کہ انہیں 27 اکتوبر 1947 سے ہی بھارتی عملداری قبول نہیں ہے، وہ اسے جابرانہ تسلط سمجھتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے، خواہ حالات کیسے بھی ہوں اور لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مزید کتنی ہی قربانیاں اور دینا پڑے۔ یہ ایک اور ریفرنڈم تھا اور بھارت کا وطنی جنونیت سے آزاد ہر وہ باشعور شہری جس کو ملک کے وقار کا حقیقی معنی میں خیال ہے کو یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو سکتا کہ کشمیریوں کی یہ فقید المثال ہڑتال بھی بھارت کے خلاف کسی ریفرنڈم سے کم نہ تھی، اور قومی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اسی تناظر میں لیا جائے۔ مگر بھارتی حکمرانوں، میڈیا اور دیگر حلقوں نے ایک بار پھر انتہا درجے کی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 لاکھ فوج کے ذریعے کشمیریوں کی زبان بندی اور نقل و حرکت پر پابندیوں کو امن سے تعبیر کیا، اور لال چوک کے گھنٹہ گھر کی 2010 کی ایک تصویر کو فوٹو شاپ کے ذریعے تبدیل کر کے اس پر بھارتی ترنگا لہراتا دکھا کر پورے بھارت میں پھیلا دی۔ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے کہ جموں کشمیر پر بھارتی تسلط صرف جھوٹ اور ظلم کی بے ساکھیوں پر قائم ہے؟ کیا بھارتی لمحہ بھر کے لیے نہیں سوچتے کہ جس حقیقت کے سامنے انہیں اپنے منہ چھپاتے ہوئے چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، اس کو وہ اپنی کامیابی اور فخر کے طور پر لیتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح اپنے ہی ملک کی توہین نہیں کر رہے، اور وہ بھی اس کی آزادی کے دن کے موقع پر؟ کل کی ہڑتال نے ایک بار پھر کشمیریوں کی ہمالیائی اخلاقی اور قانونی اور انسانی برتری کی تصدیق کی، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ بھارت 73 برسوں میں سب کچھ آزمانے کے باوجود پاؤں رکھنے کی جگہ تک یہاں حاصل نہ کر پایا۔